عالم کا انداز بیان بڑا ہی پر اثر ہوتا تھا۔ وہ قرآن ہاتھ میں لے کر ہر بات قرآن کی کسی نہ کسی آیت سے واضح کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی وہ بے حد تعریف کیا کرتا اور اکثر کہا کرتا تھا کہ یہ مصر کی خوشبختی ہے کہ اس ملک کی امارت اسلام کے ایسے شیدائی کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے جہاد کا فلسفہ اور مفہوم بھی پیش کیا تھا جو لوگوں کے لیے نیا تھا، لیکن انہوں نے بلا حیل و حجت اسے تسلیم کر لیا۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد وہ درس شروع کرنے لگا تو ایک آدمی نے اٹھ کر عرض کی، عالم عالی مقام، خدا آپ کے علم کی روشنی جنات تک اور اس مخلوق تک بھی پہنچائے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ میں اپنے 8 دوستوں کے ساتھ بہت دور سے آیا ہوں۔ ہم آپ کی علم کی شہرت سن کے آئے ہیں۔ اگر گستاخی نہ ہو اور عالم عالی مقام کی خفگی کا باعث نہ بنے تو ہمیں جہاد کے متعلق کچھ بتائیں۔ ہم شک میں ہیں۔ لوگوں نے بتایا ہے کہ ہمارا جہاد کا مطلب غلط بتایا جا رہا ہے۔ 7-8 آوازیں سنائی دیں۔ ہم نے یہ درس نہیں سنا تھا۔ ایک نے کہا، یہ وقت کی آواز ہے جو ہمارے کانوں میں بگاڑ کر ڈالی گئی ہے، ہم صحیح بات سننا چاہتے ہیں۔ عالم نے کہا، یہ قرآن کی آواز ہے جسے کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ میرا فرض ہے صحیح آواز کو 1000 بار دہراؤں تاکہ یہ ہر کان میں پہنچ جائے۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے ان کی گردنیں کاٹو۔ جہاد کا مطلب قتل و غارت نہیں، خون خرابہ نہیں۔ اس نے قرآن سے ایک آیت پڑھی اور اس کی تفسیر یوں بیان کی، یہ علم میرا نہیں، یہ فرمان خداوندی ہے کہ تم بدی اور گناہ کے خلاف لڑتے ہو تو اسے جہاد کہتے ہیں جو ہم سب پر فرض کر دیا گیا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں، پیار کے زور سے پھیلا ہے؟ جہاد کی شکل بعد میں آ کے بگڑی ہے اور یہ انہوں نے بگاڑی ہے جو بادشاہی کے دل دادا ہیں۔ عیسائی بھی دوسروں کے ملکوں کو اپنی سلطنت بنانے کے لیے جنگ و جدل کو مقدس جنگ کہتے ہیں، اور مسلمان بھی اسی ارادے سے قتل و غارت کو جہاد کہتے ہیں۔ یہ صرف حکومتیں اور بادشاہتیں قائم کرنے کے ڈھنگ ہیں۔ لوگوں کو مذہب کے نام پر بھڑکا کر لڑایا جاتا ہے اور اس طرح بادشاہوں کی بنیادیں مضبوط کی جاتی ہیں۔ تو کیا امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی ہمیں گمراہ کر کے لڑا رہا ہے؟ اس آدمی نے پوچھا جس نے جہاد کا صحیح مطلب سمجھنا چاہا تھا۔ نہیں، عالم نے جواب دیا، صلاح الدین ایوبی پر اللہ کی رحمت ہو، اسے بڑوں نے جو بتایا ہے وہ سچے مسلمان کی حیثیت سے پوری نیک نیتی سے اس پر عمل کر رہا ہے۔ اس کے دل میں عیسائیوں کی نفرت ڈال دی گئی ہے، اس کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ ذرا غور کرو کہ عیسائی اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا نبی مشترک ہے۔ آگے آ کر ذرا اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ محبت اور امن کا پیغام لائے تھے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محبت کا پیغام دے گئے ہیں۔ پھر تلوار اور زرہ بختر کہاں سے آ گئی؟ یہ ان لوگوں کی لائی ہوئی چیزیں ہیں جو خدا کی اتنی پیاری زمین پر، جس پر صرف